زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا۔ گفتگو تو نے سکھائی کہ میں تو گنگا تھا، گفتگو تو نے سکھائی کہ میں تو گنگا تھا، اب جو میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ آمین۔ تو اللہ کرے کہ جو باتیں ہوں وہ ہمارے دلوں پر اثر کرے۔ اکبر الہ آبادی کا ایک کلام ہے، اس کا کچھ حصہ بھی پیش کرتا ہوں۔ اس میں بھی ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آدمی حد میں رہ کر کام کرے، باؤنڈری کو کراس نہ کرے، حدود سے آگے نہ بڑھے، افراط و تفریط کا شکار نہ ہو۔ اکبر کہتے ہیں دنیا میں لذتیں ہیں، نمائش ہے، شان ہے۔ دنیا میں لذتیں ہیں، نمائش ہے، شان ہے، ان کی طلب میں حرص میں سارا جہان ہے۔ بات تو صحیح ہے۔ دنیا میں لذتیں ہیں، نمائش ہے، شان ہے، ان کی طلب میں حرص میں سارا جہان ہے۔ اکبر سے یہ سنو کہ جو اس کا بیان ہے، اکبر سے یہ سنو کہ جو اس کا بیان ہے، دنیا کی زندگی فقط ایک امتحان ہے۔ واقعتاً دنیا کی زندگی فقط ایک امتحان ہے، آگے جو اصل ہے۔ دونوں باتیں بھی ہم سے ہی تعلق رکھتی ہے اوپر کی، لیکن یہ بطور خاص وہ فرماتے ہیں کہ حد سے جو بڑھ گیا تو اس کا عمل خراب ہے۔ حد یعنی اللہ نے اور شریعت نے جو حدود بتلا دی ہے، حد سے جو بڑھ گیا تو اس کا عمل خراب ہے۔ آج اس کا خوشنما ہے مگر کل خراب ہے۔ کہ دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ خوشگوار زندگی بظاہر لوگ سمجھے اور وہ خود بھی، لیکن کل یعنی کل سے کیا مراد ہے؟ آخرت۔ ہاں، اللہ نے بھی آخرت کے لیے کل کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ 28ویں پارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، سورہ حشر کا آخری رکوع، آپ نے بارہا امام صاحب سے نماز میں بھی سنا ہوگا، قرات میں، اور قراء حضرات سے اسٹیج پر بھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ غد یعنی کل، غدن آئندہ کل کو کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی، یعنی آخرت کے لیے جو ہے وہ کیا تیاری کی ہے۔ بہرحال تراویح کے تعلق سے کچھ باتیں منگل کی مجلس میں بھی آپ کے گوش گزار کی تھی، آج بھی کچھ باتیں تراویح کے تعلق سے ڈسکس کرنا ہے، آپ کی خدمت میں رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا جائے صحیح معنی میں ہمیں سمجھنے اور وقت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تراویح یہ لفظ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نہیں آیا؟ قرآن کریم میں تو نہیں ہے۔ یہ جو تراویح کا عمل ہے، میں اور آپ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، اس کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے۔ شب قدر کا ذکر ہے، قرآن کریم کے نزول کا بھی ذکر ہے، اور یہ بات یاد رکھیے ہر عبادت کا ذکر بھی قرآن کریم میں نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوگا کہ عبادت کا ذکر تو ہے لیکن اس کی تعیین نہیں کی ہے، یا بلکہ تعیین لفظ صحیح نہیں ہوگا، شاید
یہ کہ یہ بیان نہیں کیا کہ اس کو کس طرح انجام دینا ہے۔ مثال لے لیجیے، نمازوں کا ذکر ہے قرآن کریم میں، جگہ جگہ اللہ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، الگ الگ انداز سے فرمایا۔ لیکن کہیں مجھے اور آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ عشاء کی رکعت کتنی ہے، مغرب کی رکعت کتنی ہے، عصر کی رکعت کتنی ہے، ظہر کی رکعتیں کتنی ہیں، فجر کی کتنی ہیں، یہ نہیں ملے گا۔ تو کچھ باتیں، کچھ عبادات، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن کہاں ہے؟ حدیث پاک میں۔ اور ہم الحمدللہ اہل السنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیے، ہمارے یہاں ادلہ اربعہ یعنی دلیلیں 4 چیزیں ہیں۔ ادلہ اربعہ، اربعہ یعنی 4، ادلہ یعنی دلیلیں، 4 چیزیں ہمارے یہاں دلیل ہوگی۔ نمبر 1 قرآن، سب سے اوپر ہے۔ نمبر 2 سنت، کیا ہے؟ سنت۔ آپ لوگوں نے کچھ اور بولا، ہاں تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں۔ ہمارا نام کیا ہے؟ آپ نے جو، میں نہیں لوں گا وہ جملہ، آپ نے بولا وہ ہے یا اہل السنت والجماعت؟ غور کرنا اس پہ، سنت کہاں، کیوں، وائی؟ قرآن کریم کے اندر بھی یہ معاملہ ہوا ہے اور حدیث پاک میں بھی، اس لیے اہل السنت نام ہے۔ قرآن کریم میں بعض آیات ایسی ہے جو منسوخ ہو چکی ہے، یعنی عملاً، تلاوت میں ہے۔ کچھ آیات ایسی ہے کہ آج بھی قرآن کریم کا حصہ ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہے۔ میں نے اور آپ نے تلاوت کیا تو ثواب ملے گا، اور تلاوت کرنا ہے، اور اگر کوئی تلاوت نہیں کرتا تو اس کا قرآن کریم مکمل ہی نہیں ہوتا۔ تو کیا ہے کہ کچھ آیات ایسی ہیں کہ آج بھی قرآن کریم میں موجود ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہے، منسوخ ہے۔ ناسخ اور منسوخ ایک مستقل ٹاپک ہے۔ تو خیر بہرحال قرآن کریم میں پہلے کچھ آیتیں قرآن کریم کا حصہ تھی، بعض کے ساتھ تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ آج ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں نہ عمل ہے ہی نہیں قرآن کا حصہ، اور کچھ ایسی ہیں کہ قرآن کریم کا آج بھی حصہ ہے، یعنی تلاوت تو ہم کریں گے لیکن عملاً کیا ہے؟ منسوخ ہے۔ اور اللہ نے اس کا بیان خود قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں بیان کیا۔ اللہ خود فرماتے ہیں، پون پارا، 3rd quarter، پہلے پارے میں جو ختم ہوتا ہے تو اس کا جو آخری رکوع ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ما ننسخ من آیت او ننسها، اللہ نے فرمایا کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، اور آگے یہ بھی فرما دیا کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں۔ الم تعلم، یہ بات گرہ باندھ لو، جان لو کہ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ فرماتے ہیں ہم ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، جو میں کہ آپ کو سمجھایا نا وہی بات اس میں بیان فرمائی گئی۔ 2 مثالیں لے لیجئے،
تاکہ آپ کو ذرا سمجھنا آسان ہو جائے کہ آج بھی وہ تلاوت کا حصہ ہے، قرآن کریم کا حصہ ہے، لیکن عمل نہیں ہے۔ اور حضور کے زمانے میں ہی اس پہ عمل کیا ہو گیا تھا؟ موقوف ہو گیا تھا۔ ایک سورہ بقرہ میں ہے دوسرے پارے میں کہ کسی عورت کے ہسبینڈ کا انتقال ہو جائے، شوہر کا انتقال ہو جائے، تو پہلے اسلام میں عدت عورتوں کے لیے کتنا عرصہ نورانی بھائی گزارنی تھی؟ آپ کچھ نور ڈالے اس پہ، ہیں 1 ایئر کتنی تھی؟ قرآن میں ہے دوسرے پارے، 1 سال تھی عورت کی عدت، اور پھر اس کو کیا کر دیا گیا؟ بدل دیا گیا۔ اب عورت عدت میں کتنا بیٹھے گی؟ ہاں 4 مہینے اور 10 دن، 130 days ہے نا؟ ہاں 4 مہینے 10 دن۔ ہو سکتا ہے کبھی 1 دن کم ہو جائے، کیوں؟ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو انتقال کر جائے اور وہ مہینہ پھر کس کا ہو؟ 29 کا ہو، تو دن کیا ہو جائیں گے؟ نہیں 3 مہینے کہاں ہو جائیں گے؟ مہینے تو اتنے ہی رہیں گے، دن کم ہو جائے گا۔ 30 کا مہینہ ہوتا ہے نا، یہ 130 دن کیسے ہوں گے کہ ہر مہینہ ہم نے کتنے کا گنا؟ 30 کا گنا ہے نا ذاکر بھائی؟ اب آپ کا کام ہے حمدیث کا کہ 30 اور 30 60 2 مہینے ہو گئے، اور عارف بھائی آپ ریٹائر ہے دکان سے، تو 60 کو اور 60 میں ضرب دو تو 4 مہینے ہو گئے، کتنے ہوئے؟ 120، اور 10 اور بڑھا دیے، کتنے ہو گئے؟ 130۔ لیکن پہلی تاریخ اگر کسی اور تاریخ کو انتقال ہوتا ہے پھر تو اس پہ عمل کرنا ہے 130 دن، لیکن اگر پہلی تاریخ تھی اور وہ مہینہ کتنے کا ہوا؟ 29 کا ہوا، تو کتنا دن کم ہو جائے؟ کتنا کم ہو جائے گا؟ ہاں سمجھ آ رہا ہے؟ تو پہلے یہ عدت، ہاں ایک صورت میں عورت کی عدت بڑھ سکتی ہے، یاد رکھنا، آنکھ بند کر کے یہ نہیں بتانے کا کسی کو مسئلہ کہ کسی کا شوہر، پہلے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے سہاگ کو محفوظ رکھے ہیں۔ ہاں بڑی مشکل ہے شوہر کے بغیر زندگی گزارنا عورت کے لیے، یاد رکھنا۔ ہم نے زمانہ دیکھا ہے، میرے والد 49 ایئرس کے تھے، انتقال ہو گیا تھا، میری عمر 20 سال کی تھی، 20-21 سال کی، سب میرے بعد پھر 5 بھائی بہن چھوٹے، سب میں ہی بڑا گھر میں سب سے، اور ابھی میں پڑھ رہا تھا، مولوی بھی نہیں بنا تھا، اور ارادہ تو کر لیا تھا، بلکہ ارادہ کیا چھوڑ دیا تھا میں نے، اور اگر چھوڑ دیا ہوتا بھائی صاحب تو شاید مجھے پہچانتا، ہماری بیجو کو وہ رکھتے نہیں مانے ہیں، پھر پتہ نہیں ادھر ہماری آپ سے ملاقات ہوتی نہ ہوتی۔ تو خیر بہرحال بڑا مشکل ہے، ہاں شوہر کے بغیر زندگی گزارنا، بہت سی وجوہات، یعنی کوئی ایک وجہ سے مشکل نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں نگاہیں گندی ہو چکی ہیں، عورت نوجوان ہو اور بیوہ ہو جائے تو جو جاہل ہے بے دین اس کو چھوڑو، دیندار ہے، نمازوں کے پابند ہیں، لیکن نگاہوں کی حفاظت نہیں، اس سے آگے میں وہ جملہ بولنا نہیں چاہتا، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے دیں گے زکوٰۃ اور عزت سے کھلواڑ کریں گے، اور زکوٰۃ بھی اپنی نہیں دوسروں کی ہے۔ ہاں یہ علم ہی آیا ہمارے یہاں، اور یہ میں نے دیکھا ہے، سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی بچپن سے ہم بڑے ہوئے ہیں تو یہ چیزیں دیکھی ہے معاشرے میں نے، سماج میں، سوسائٹی میں، تو بڑا مشکل ہے۔ بہرحال تو میں نے کہا کہ آنکھ بند کر کے، اچھا ایک مسئلہ ہے اور یاد رکھو، ہر بیوہ زکوٰۃ کی حقدار بھی نہیں ہوتی، ہمارے یہاں یہ پرابلم ہے، ہم زکوٰۃ دے دیتے، کیوں؟ کہ بیوہ ہے۔ ارے اسلام نے جہاں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ذاکر بھائی، وہاں آپ دیکھ لیجئے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ابو سمجھ چچا قرآن کریم میں کلیئر کٹ مجھے اور آپ کو بتلا دیا ہے کہ زکوٰۃ کن کو دینا ہے۔
انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ. ہے عارف بھائی سارے. اب ایک سوال تو بنتا ہے نا اسماعیل بھائی, اب میں ذرا پوچھتا ہوں آپ کو یاد ہے کہ نہیں, میں بعد میں بتاؤں گا. کتنے اللہ نے مصارف بیان کیے زکوٰۃ کے؟ کل مصارف ٹوٹل مصارف یعنی جن کو مصرف یعنی جہاں ہم خرچ کریں, جن کو ہم دے سکے زکوٰۃ, ایسے کتنے لوگ ہیں؟ ایسی کتنے لوگ ہیں؟ یا آپ جمع جو بھی کہہ لیجئے, کتنے ہیں سعد اللہ صاحب؟ 8 ہے. کتنے ہیں؟ 8 ہے. اللہ نے بتا دیا کہ زکوٰۃ کن کو دے سکتے ہیں, کن کو دینا ہے. اس میں ایک کے تعلق سے اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا, اس کو بند کر دیا تھا کہ اب ضرورت نہیں ہے اس کی. وہ کون؟ قرآن کہتا ہے مؤلفۃ قلوب والمؤلفۃ قلوبہم. مؤلفۃ قلوب یہ 2 طرح کے لوگ کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ مسلمان تو نہیں ہے لیکن اس کا دل کیا ہے, نرم ہے اسلام کو لے کر. تو کیا کرو, اس کو بھی زکوٰۃ دو, اس کو مال دو تاکہ وہ کیا ایکسیپٹ کر لے. اس کو یہ شرط نہیں کرنی ہے. ہاں اس میں فرق ہے, ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ تو اسلام قبول کر, لیکن یہ کہ بھائی وہ اخلاق دیکھے گا نا کہ مسلمان کیا ہے, میری مالی جو ہے وہ مدد کرتا ہے. اور آج آدمی مالی مدد, آج کیا بلکہ پہلے سے مالی مدد جو کرتا ہے آدمی اس کو بھولتا نہیں ہے. مالی مدد کرنا کوئی آسان نہیں ہے. آدمی جسمانی مدد تو کر دیتا ہے, مالی مدد آسان نہیں ہے. آج ہی میں آ رہا تھا ڈالسٹن کی طرف سے, تو وہ جو اسکوٹر والا ہے وہ گر گیا. وہ چلاتے بھی اتنا فاسٹ ہے تو کیا کرے ہیں, اتنے فاسٹ جاتے ہیں. اور وہ کیا تھی, ڈھلان تھی. ظاہری بات ہے نا ان کی بھول ہے, وہ گر گیا. اتنے سارے لوگ اس کو مدد کرنے آ گئے کہ اتنوں کی ضرورت بھی نہیں تھی. اگر وہیں اعلان ہو جاتا کہ بھائی اس کے لیے سب کو 50 پاؤنڈ دینے ہیں تو کرتا کوئی ہے. ہاں چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے. تو مالی مدد جو کرتا ہے تو اس کی ایک عزت وقت دل میں ہوتی ہے نا. ہاں مالی مدد کرنا. تو خیر ایک تو یہ, دوسری بھی ہے, چلو وہ جب بیان کریں گے زکوٰۃ کا تو آپ کو سمجھائیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں بیوہ کا ذکر نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے, ہماری زکوٰۃ پھر بعض مرتبہ ادا نہیں ہوتی. ہم کیوں دے دیتے ہیں کہ بیوہ ہے, اور بعض مرتبہ اس سے آگے کہ خالی بیوہ نہیں, چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں 4-5 تو اور کہ اس کو دے دو. حالانکہ عورت کے پاس بعض مرتبہ زیور خوب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ زیور ہوتا ہے. ہماری طرف تو مہر اسماعیل بھائی کم رکھا جاتا ہے. ہاشم بھائی یہ سعد اللہ صاحب سے پوچھئے, ان کے یہاں مہر کافی زیادہ رکھا جاتا ہے نا آپ کی طرف. ایک اور ایسا ہونا بھی چاہیے. حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا بھی ہے اور حضرت سے سنا بھی, مفہوم ہے کہ یہ جو مہر عورت کو دیا جاتا ہے نا, یہ کیوں کہ اللہ نہ کرے کل شوہر اس کو طلاق دے دے, نمبر 1. نمبر 2 عورت کا انتقال ہو جائے تو بعض مرتبہ ایک دم سے جاب نہیں ملتا, یا پھر عورت صدمے سے ایک دم باہر نہیں نکل پاتی. تو یہ جو مہر میں اس کو عبدالحفیظ چچا کیا ہے مال دیا گیا ہے, اس سے یہ اپنا کام چلائے. اب اپنے یہاں مہر اتنا ہوتا ہے کہ کیا کام چلے گا. ہم لوگ ہال میں خوب رقم خرچ کرتے ہیں, یعنی ڈی جے والے کو رقم دیں گے وہ زیادہ ہوگی ناچ گان کے اندر, اور عورت کو جو مہر شریعت نے مقرر کیا. اور یاد رکھیے مہر ایسی چیز ہے اس کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں, اتنی ضروری چیز ہے مہر. جیسے گواہ کے بغیر نکاح نہیں ہوتا, 2 گواہ نہ ہو, یا یہ کہ ایک مرد اور 2 عورت نہ ہو, وہاں تک نکاح نہیں ہو سکتا. دیکھیے وکیل ہر مرتبہ اس کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر عورت خود موجود ہے تو پھر وکیل کی ضرورت
نہیں ہے۔ بعض مرتبہ نکاح کسی وجہ سے، خاص وجہ سے کہاں پڑھ لیتے ہیں؟ گھر میں پڑھ لیتے ہیں۔ ویسے مسجد میں پڑھنا چاہیے، لیکن وہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے، تو اگر وہ خود موجود ہے اور پڑھانے والا نکاح کون ہے؟ محرم ہے، والد پڑھا رہا ہے، بھائی نکاح پڑھا رہا ہے، محرم ہے، بیٹا نکاح پڑھا رہا ہے، تو اب اس کے لیے تو محرم ہو گیا نا، تو اب وہ وہاں موجود ہے کسی وجہ سے، تو کوئی بات نہیں، اب وکیل کی ضرورت نہیں رہی۔ لیکن گواہ کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اسی طرح مہر کے بغیر بھی نکاح نہیں ہوتا۔ مہر اس لیے ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ خیر یہ پھر ایک الگ ٹاپک ہے، ہم ادھر جو ہیں وہ نکل جائیں گے۔ میں آپ کو کیا بتا رہا تھا کہ بیوہ ہونا خالی یہ زکوٰۃ کے لیے، عارف بھائی کوئی ضروری نہیں ہے کہ بیوہ ہے تو زکوٰۃ دے دو، اس لیے کیا کرو؟ تحقیق کرو، دیکھو وہ زکوٰۃ کی حقدار ہے یا نہیں، کہ زیور اس کے پاس ہے، یا بعض مرتبہ شوہر مال جو ہے وہ چھوڑ کر گیا ہوا ہوتا ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ خیر چلو اب پھر وقت ختم ہو جائے گا، زیادہ وقت نہیں ہے، تراویح پھر مسئلہ رہ جائے گا، تو اب سب باتوں کو چھوڑتے ہیں، اتنی بات یاد رکھو خالی، قرآن کریم میں کیا ہوا ہے؟ ایک مثال کافی ہے نا؟ چلو بولو میں نے کیا سمجھایا؟ قرآن میں بھی ناسخ منسوخ ہے، یعنی کچھ آیتیں کیا ہو چکی ہے؟ منسوخ ہو چکی ہے، دونوں اعتبار سے، عملاً بھی اور تلاوتاً بھی، یعنی نہ تلاوت میں ہے نہ عمل ہے، اور کچھ کیسی ہیں؟ عملاً نہیں ہے لیکن تلاوتاً ہے۔ تلاوتاً میں میں نے کیا مثال دی کہ اب بھی ہے سورہ بقرہ میں، کیا پہلے عورت کی عدت کتنی تھی؟ 1 سال کی تھی، اب کتنی ہے؟ ہاں، یا 129، یا پھر یہ بھی قرآن نے بیان کیا ہے، عورت اگر پریگننٹ ہے، حمل سے ہیں، گجراتی میں کہ بھاری پگے چھے، امید سے ہے، تو قرآن نے کیا فرمایا؟ سورہ طلاق میں ہے، مفہوم ہے کہ اس کی عدت کیا ہے؟ کہ جب بچہ پیدا ہو جائے۔ اب اس میں 2 صورت ہو سکتی ہے، یاد رکھنا، یا تو معاملہ 130 دن سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، یا معاملہ اس سے کم بھی ہو سکتا ہے عورت کی عدت کا۔ دونوں مثال لے لیجئے۔ عورت پریگننٹ ہوئی، عام طور سے پتہ کب چلتا ہے؟ 1 مہینے کے بعد۔ کیوں؟ عورت کی ایک تاریخ نورانی بھائی مقرر ہوتی ہے، وہ جو چیز اس کو آتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ تاریخ پہ نہیں آتی، تو پھر وہ چیک کرتی ہے، تو 1 مہینہ تو گزر جاتا ہے۔ اب پتہ چلا، اس کے بعد اللہ نہ کرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور عام طور پر بچہ دنیا میں کتنے مہینے بعد آتا ہے؟ 9 منتھ کے بعد، تو 2 مہینے ہم گن لیں۔ اب 7 منتھ باقی ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، اب اس عورت کی عدت جو حمل سے ہیں، پریگننٹ ہے، امید سے ہے، بھاری پگے سے، اس کی عدت کتنی ہو جائے گی؟ ارے کہاں 2 یار، 7 مہینے۔ ہاں تو 7 بولو نا، تو 2 نہیں، کتنی ہوگی؟ آپ جو سمجھتے جائے 7 مہینے ہوگی۔ 7 مہینے کے بعد ایک طرف بچہ پیدا ہوا اور اسی آن میں اس کی عدت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے بہت جلدی، بالکل ولادت کے ایام قریب ہے، جو تاریخ ہے وہ قریب ہے، اور شوہر کا انتقال ہو گیا، 1 دن باقی تھا، 1 دن بعد بچہ پیدا ہوا، عورت کی عدت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ سمجھ آ رہا ہے؟ اگر 1 گھنٹے بعد ایسا ہوا تو 1 گھنٹے بعد اس عورت کی عدت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ تو اسی طرح حدیث میں بھی ہوا ہے کہ آج بھی کچھ حدیثیں ہیں حدیث کی کتابوں میں، اس پر عمل نہیں ہے، کہ وہ منسوخ ہو چکی ہے۔ کیوں؟ اس کے بعد حضور نے ایک اور عمل کیا، اس لیے ہم اپنا نام ہم کہتے اہل السنت والجماعت۔ سنت کبھی منسوخ نہیں ہوتی، یاد رکھنا، 2 چیزیں ہیں، حدیث اور سنت۔ حدیث منسوخ ہو سکتی ہے، سنت کبھی منسوخ نہیں ہوگی، اس لیے سنت یہ یونیورسل ہے۔ دنیا کے جس خطے میں آپ چلے جائے، مسلمان آباد ہے، ہر جگہ سنت کیا ہوگی؟ ہے ساتھ ایک ہی ہوگی، ایک ہی طرح کی ہوگی، سنت یونیورسل ہے۔ اور آسانی کے لیے آپ کو سمجھا دوں، سنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل ہے
کہ حضور کرتے کرتے دنیا سے پردہ فرما گئے. سمجھ آ رہا ہے؟ حضور کرتے کرتے دنیا سے کیا کر گئے؟ پردہ فرما گئے. یعنی حضور کا اخیر تک اس پر کیا تھا؟ عمل تھا. حضور کا اخیر تک جو ہے وہ اس پر عمل تھا. اس کا نام کیا ہے؟ سنت ہے. تو سنت کبھی منسوخ نہیں ہوتی، اس لیے ہمارا نام ہے اہل السنت. میں آپ کو سمجھا رہا تھا تراویح کا مسئلہ بھی آپ کو اسی وقت سمجھ آئے گا جب آپ یہ بات سمجھ لیں گے. ہمارے لیے دلائل کتنی چیزیں ہیں؟ جلدی بولو، کتنی چیزیں ہیں؟ 4 چیزیں ہیں. ادلہ اربع نہیں یاد رہے تو یوں یاد رکھنے کا. بڑے امام کتنے ہیں؟ 4 ہیں. ائمہ اربع بولتے ہیں نا، ائمہ اربع. اسی طرح ادلہ اربع یاد رہے گا نا، میں نے ترجمہ کر دیا دونوں کا. تو وہ 4 ہے. ٹاپ پر کیا ہے؟ قرآن کریم ہے. دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ پوری رات حافظ یوسف میں نے سورہ یوسف پہ بیان کیا ہیں اور پوری سورہ یوسف بیان کر دی. صبح اٹھ کے عارف بھائی مجھے پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب زلیخا کون تھا اور یوسف کون تھی؟ زلیخا ہے. تو کیا ہے؟ ہاں سمجھ آ گیا. نمبر 3 اجماع. اجماع یعنی جمع ہونا. ترجمہ سمجھ لے تو سمجھ آ جائے گا. جمع ہونا اجماع. کس کا اجماع؟ صحابہ کا. کس کا اجماع؟ صحابہ کا. اور خاص طور سے خلفائے راشدین اگر اس میں شریک ہے. خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ 4 ہے. وہ بھی ہیں کون کون؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی. سمجھ آئے نا؟ تو دیکھیں 4 ہو گئے. ائمہ اربعہ بھی 4، ادلہ اربعہ بھی 4، خلفائے راشدین بھی کتنے ہیں؟ 4. صحابہ کا اجماع ہوا تو وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ دلیل ہے. کیوں؟ صحابہ اسی پر متفق ہوں گے جو حضرت کو کرتے دیکھا ہے انہوں نے، یا یہ کہ ہو بہو نہیں ہے لیکن اس سے ملتی جلتی کوئی چیز حضور سے سنی ہے، دیکھی ہے، تو وہ پھر اس پر اکٹھے ہو گئے. تو اجماع بھی ہمارے یہاں دلیل ہے. ایک دلیل تو یہی ہو گئی کہ تراویح کی ہم 20 رکعت کیوں پڑھتے ہیں. چلو ایک جواب آ گیا، یہ اجماع ہے. تراویح کی 20 رکعت ہی کیوں؟ 8 کیوں نہیں؟ 10 کیوں نہیں؟ 20 ہی کیوں؟ صحابہ کا اجماع ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ اور یہ بخاری شریف میں ہے. یہ روایت کہاں ہے؟ بخاری شریف میں ہے کہ اجماع ہوا ہے. اور میں آپ کو سنانے والا ہوں، اگر وقت رہا تو وہ روایت میں آپ کو سناؤں گا، لیکن ابھی خالی اشارہ کر دوں. اجماع ہوا ہے. صدیق اکبر تو دنیا سے پردہ فرما گئے. کن کے دور میں اجماع ہوا 20 رکعت پر؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا ہے؟ اجماع ہوا ہے. ہمارے لیے یہی ایک دلیل کافی ہے. اور جھنجٹ میں مت پڑو لوگوں سے، اور بحث مت کرو. کیوں؟ بحث کرنا عوام کا کام بھی نہیں ہے. آپ بحث کریں گے نا تو اتنے عرصے سے آپ عمل کرتے چلے آ رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ اس نے آپ کو قائل نہیں کر لیا سامنے والے نے، کم از کم آپ کو شک میں تو ضرور ڈال کے جائے گا. شک میں ضرور جو ہے وہ ڈال کے جائے گا. پھر وہ تذبذب آدمی جو ہے وہ شک کا شکار ہو جاتا ہے. اکبر الہ آبادی کا بہت پیارا ایک شعر ہے، ایک پورا کلام ہے، اس میں یہ ایک مصرع ہے. سعد اللہ صاحب آپ کی نظر ہے تو آپ بھی ذرا اپنی نظر میرے اوپر کیجیے. ہیں اکبر کہتے ہیں علمی بحث میں نے کی ہی نہیں، علمی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں. سمجھ رہے ہو؟ یہ علماء کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ علماء کا کام ہے. ان کو کہو کہ بھائی کوئی آپ سے بحث کرے نا تو کہاں کہ بھائی ہمارے امام صاحب ہے، ہمارے مولانا صاحب ہے، میں جن کے ہوں ہیں سارے بھائی، کیا کہہ دینے کا کہ ان کے ساتھ جا کے تم بات چیت کرو. ان کے ساتھ جا کے جو ہے وہ بات چیت کرو. اور اگر آپ کو یہ نہیں کہنا ہے تو یہ کہہ دو کہ میں اجماع کا قائل ہوں. کس کا قائل ہوں؟ اجماع کا قائل ہوں. اور یہ 20 رکعت پر اجماع کب ہوا ہے؟ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں.
اچھا یہ بھی آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق، چلو کوئی یوں کہے کہ حضرت عمر فاروق کا بہت رعب تھا تو دوسرے صحابہ ان کے سامنے، خالی سمجھنے کے لیے، باقی صحابہ وہ ڈرنے والے نہیں تھے دین کے معاملے میں، یاد رکھنا ہے، کوئی بھی ہو. لیکن ایک چلو مان لیجئے ذرا، بعض مرتبہ شیطان اگر دماغ میں بات ڈالے، اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ عمر فاروق کا بہت رعب تھا، بہت دبدبا تھا، تو صحابہ اس لیے کچھ نہیں بولے. تو ارے بھائی عمر فاروق دنیا سے چلے گئے، پھر کون آئے ہیں خلیفہ؟ پھر کون ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے دور میں بھی تراویح کتنی ہوتی رہی؟ 20 ہوتی رہی. حضرت عثمان غنی کے بعد کون آئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے دور میں بھی تراویح کتنی ہوتی رہی؟ 20 جو ہیں وہ ہوتی رہی. اب آخری بات آپ کو کہہ دوں، بہت بڑے عالم گزرے مدینہ منورہ میں. مدینہ منورہ کے وہ قاضی بھی تھے. کیا تھے وہ؟ مدینہ منورہ کے قاضی تھے. قاضی یعنی چیف جسٹس، یاد رکھنا. قاضی کا کیا معنی؟ چیف جسٹس. ہاں ہم لوگ تو اب جو ہیں حاجی اور قاضی دونوں کو کچھ سمجھتے ہیں اور نمازی کو بھی کچھ نہیں سمجھتے. اب سب کچھ عارف بھائی کس کو سمجھا جاتا ہے؟ یہ جس کے پاس ہو نا ختم. આ ભર્યું ઉજવે ચાહે આ હલકો હોય હે અહીંયા કંઈ નહીં હોય પણ આ ભર્યું ઉજવે. عطاءاللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسماعیل بھائی یہ فرماتے تھے کہ میں نے مسلمان قوم کا تجزیہ کیا ہے. بڑے شخص ہے عطاءاللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ حاشم بھائی. وہ فرماتے ہیں میں نے پوری زندگی، خلاصہ میری زندگی کا نچوڑ یہ ہیں، مسلمان قوم کی فطرت بیان کی کہ یہ ڈنڈے والے کے آگے آگے اور پیسے والے کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے. ذاکر بھائی ڈنڈے والے کے آگے آگے پولیس ہے، ہاں، اور کس کے پیچھے پیچھے؟ دیندار گھرانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ ہے دنیا میں آج بھی ملیں گے. آدمی نمازی ہے، سب کچھ ہے،